الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سید قاری سید صدیق حسین صاحب قبلہ، سالار صاحب اور قاری سید مدثر حسین صاحب کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا۔ تھوڑی دیر مجھے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ معراج کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جتنے بھی سوالات معراج کے تعلق سے اٹھائے جاتے ہیں مخالفین کی طرف سے، ہر سوال کا جواب انشاءاللہ میں اپنی تقریر میں دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بڑی زحمت کر کے باگلکوٹ سے یہاں تشریف لایا ہوں، تو تھوڑی سی زحمت آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا قریب آئیے، آپ ادھر والے بھی تھوڑا قریب آئیے۔ سفر معراج کے تعلق سے بتانے سے پہلے مومن اور منافق کی پہچان بتا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، امام طبرانی اور امام بہقی اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام جمعہ کا خطبہ جو ہے ارشاد فرما رہے تھے، مسجد نبوی میں جمعہ کا خطاب فرما رہے تھے۔ خطبے کے دوران آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نماز سے جیسے ہی فارغ ہو گئے، صحابہ کرام اکٹھا ہو کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آقا، ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ خطبے کے دوران آمین کہا ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، تم نے جو سنا ہے وہ حق سنا ہے۔ میں نے 3 مرتبہ آمین، سب سے پہلے جو آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ مولا اگر کوئی رمضان کا مہینہ پالے، اگر رمضان کے روزے نہ رکھیں وہ ہلاک ہوگا، وہ برباد ہو، اس پر میں نے آمین کہا۔ اور دوسری مرتبہ اے صحابہ آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، اگر وہ ان کی خدمت نہ کیا، اگر وہ ان کا ادب نہ کیا، وہ بھی برباد ہوگا اور ہلاک ہوگا، اس لیے آمین کہا۔ اور تیسری مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ اے صحابہ، جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ جو حضور کا نام سنے اور حضور پر درود نہ پڑے وہ بھی برباد ہو، ہلاک ہو، اس پر میں نے آمین کہا۔ اب ان تینوں باتوں پر پوری رات گزر جائے گی، ان تینوں باتوں پر پوری رات گزر جائے گی۔ میں بڑے مختصر طور پر ان تینوں باتوں کی وضاحت کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے۔ رمضان کے روزے یہ فرض ہے مسلمانوں پر، تو رمضان کے روزے رکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ہے، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں یا کسی کے والد فوت ہو گئے ہیں یا کسی کی والدہ فوت ہو گئی، دونوں میں سے جو کوئی آپ کے پاس ابھی فی الحال موجود ہیں، ان کی خدمت کریں، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ اللہ کے رسول آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے تمام گناہوں کو اس کا حساب
آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا گیا ہے۔ جو والدین کو ستاتا ہے، والدین کی بے حرمتی کرتا ہے، والدین کو ناراض کرتا ہے یا والدین کو گالی دیتا ہے، مارتا ہے، جب تک اس کی سزا دنیا میں پوری نہیں ہوگی اسے موت نہیں آئے گی۔ تو آج کی رات اپنے ماں باپ سے محبت کرنے کا ایک عزم جو ہے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی ہوا اس سے پہلے ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا، آپ سب تو عاشق رسول ہیں، جو منافق ہے، جو گستاخ ہے، ان کے لیے یہ بات فرما رہا ہوں کہ حضور پر اگر نام سن کر حضور پر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہوگا اور برباد ہوگا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، حضور کے عاشق ہیں، آقا علیہ السلام پر درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اب تھوڑی سی اس کی وضاحت میں آگے لے چلتا ہوں۔ قرآن میں اب اس تحریک کا منشا، وہ منصب، وہ طریقہ، وہ عقائد کیا ہے، یہ مشن کیا ہے، اس سے ابھی سمجھا کر کے میں بات کو آگے سمجھاؤں گا۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ بعض اس میں مکی صورتیں ہیں اور بعض مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہجرت مدینہ سے پہلے جو بھی نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی، جو صورتیں نازل ہوئی، اس کو مدنی صورتیں کہتی ہیں۔ مکی دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 20 صورتوں کو اتارا۔ کتنے صورتوں کو؟ 20۔ اللہ اکبر۔ 10 مکی میں دور میں اتارا اور 10 مدنی دور میں۔ اور مکی دور کی آیتیں وہ اس طرح سے شروع ہوتی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا تھا یا ایھا الناس، یعنی اے لوگو، یعنی مکی دور میں اپنے بھی تھے اور پرائے بھی تھے، کفار وہ مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے۔ الغرض کفار و مشرکین وہاں پر موجود تھے، اور وہاں جتنی آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا وہ اللہ کی توحید اور شرک کے خاتمے پر اتاری۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب جب مدینہ مکی دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اتارا۔ اللہ اکبر۔ وہاں یا ایھا الناس فرمایا، یہاں یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو۔ یہاں غیر نہیں تھے، مدینے میں صرف اپنے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں یہاں مکی دور میں توحید کی آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، اور مدینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 89 آیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پر نازل کیا، اور 89 کی آیتیں وہ ساری کی ساری حضور کی شان بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب یہ تھوڑا متاثر ہو رہا ہوں میں آواز سے، اس کو ہلکا سا یہ کرنا، تھوڑا آواز متاثر ہو رہی ہے، تھوڑا درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قانون بن گیا، ایک طریقہ بن گیا۔ مکی دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنوں سے بھی خطاب فرمایا اور غیروں سے بھی خطاب فرمایا، اور مدینے میں مدنی دور میں آقا علیہ السلام کے وہاں حضور کی شانیں بیان کیا۔ اب ایک خدا کا قانون یہ ہے کہ تمہارے سامنے اگر غیر موجود ہوں تو وہاں خدا کی توحید بیان کی جائے۔ آپ سمجھ نہیں رہے اس کا مطلب؟ تڑپ کر کہیے سبحان اللہ۔ یہاں میں جانتا ہوں مجھے آپ کے یہاں رواج ہے یا نہیں ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں۔ جب آپ کے سامنے کوئی موجود ہو، وہ مسلمان ہو،
تو وہاں صرف حضور کی شان بیان کی جائے، اور آپ کے سامنے اگر آڈینس غیر مسلم ہو تو وہاں خدا کی توحید کی بات ہو۔ یہی کام تو یہ تحریک کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنوں میں ہوتے ہیں تو عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اور غیروں میں ہوتے ہیں تو توحید کی بات کرتے ہیں۔ تو اصل آقا علیہ السلام کے مشن پر یہ جماعت، یہ تحریک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ اب تھوڑا سا میں یہ ٹاپک کیوں لا رہا ہوں؟ مومن بن کر سفر معراج کو سنیں گے، مومن بن کر سفر معراج کو سنیں گے۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک کفار و مشرکین تھے، دوسرے منافق تھے، اور تیسری جو کیٹیگری تھی وہ مومنوں کی تھی۔ کفار و مشرکین آقا علیہ السلام کو اتنا جانتے تھے، اتنا پہچانتے تھے کہ کوئی اپنے اولاد کو جانتا ہے، لیکن حضور کی ذات کو مانتے تھے، حضور کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور دوسری جو کیٹیگری تھی وہ منافقوں کی۔ منافق وہ جو حضور کی بات مانتے تھے لیکن حضور کی ذات کا انکار کرتے تھے، یعنی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور حضور کے پیچھے آ کر کے حضور کی غیبت کرتے تھے، حضور کی شان میں، حضور کے علم پر تانازوئی کرنے والے یہ منافق تھے۔ اور جو تیسری کیٹیگری تھی وہ مومنوں کی تھی، وہ عاشق رسولوں کی جو ہے کیٹیگری تھی، وہ یہ کہ وہ حضور کی ذات بھی مانتے تھے اور حضور کی بات بھی مانتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ وہ تو تحریک ہے، اہل سنت والجماعت یہ وہ تحریک ہے جو حضور کے عشق و حضور کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور حضور کی بات بھی مانتے ہیں۔ اور ایک پیمانہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، منافق اور مومن کی پہچان بتانا چاہتا ہوں، یہاں وہاں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شان مصطفیٰ سنو، اگر تمہارا دل کھل جائے تو سمجھ لینا کہ میں مومن ہوں، اگر تمہارا دل حضور کی شان کو سن کر اگر مگر میں الجھن میں پڑ جائے تو سمجھنا کہ تم ابھی مومن نہیں ہو، تم منافق ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور سے عشق کرنے کا آقا علیہ السلام نے حضور سے عشق کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا؟ ایک آخری حدیث بتا کر کے میں سفر معراج کی حقیقت پر آؤں گا۔ اس حدیث کو امام بہقی ہو، امام طبرانی اور امام حاکم اور امام حیثمی نے اس حدیث پاک کو لایا ہے۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، کثیر تعداد میں ایک صحابہ کا ہجوم موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دیں۔ حیران کرنے والا، تمہیں حیرت میں ڈالنے والا ایمان کس کا ہے؟ کیا کہا؟ اب بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان ہے کیا؟ تمہیں حیرت میں ڈالنے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فرشتوں کا ایمان وہ حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، فرشتوں کا ایمان حیرت میں ڈالنے والا وہ کیسے؟ ارے وہ تو خدا کی معیت میں رہنے والے، خدا کی سنگت میں رہنے والے، اللہ اکبر، خدا کے انوار و تجلیات میں رہنے والے، اگر وہ ایمان نہ لائیں تو اور کون لائے گا؟ اس میں حیرت والی بات کیا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں پھر یا رسول اللہ، اگر فرشتوں کا نہیں تو پھر انبیاء کا ایمان عجیب تر ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، انبیاء کا ایمان عجیب تر؟
ارے جن سے اللہ کلام کرے، اپنا پیغام، اپنا وحی بھیجے، اللہ اکبر، اگر وہ ایمان نہ لائیں تو اس میں حیرت کرنے والی بات کیا ہے؟ پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نہ فرشتے نہ انبیاء، تو آقا اب تو ہم ہی ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ قربان جائیے صحابہ کے اس جواب پر۔ صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، تمہارا ایمان عجیب تر، ارے تمہارے سامنے ذات مصطفیٰ خود موجود ہے، میرے سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھتے ہو، چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، جس راستے سے میں گزرتا ہوں وہ راستہ مہک جاتا ہے، پتھر میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، جانور میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس چھاگل میں میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں وہ پانی ہزاروں لاکھوں کے لیے میسر ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون لائے گا؟ اس میں عجیب تر بات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانے۔ کیا کہا؟ اب تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانے۔ صحابہ کرام نے یہ جواب دے دیا، ان کا علم جواب دے دیا۔ آقا علیہ السلام نے اب سنو، جو حضور سے عشق کرتے ہیں، آقا کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، آخری زمانے میں وہ لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اللہ کی کتاب ہوگی، وہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جب بھی میرا نام سنیں گے وہ تڑپ اٹھیں گے، میرے عشق میں جو ہوئے تڑپ اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ اب ایک مسئلہ سمجھا کر آگے بڑھتا ہوں۔ سارے اولیاء مل کر بھی، یہ کلیتاً بات نہیں ہو رہی، یہ جزوی بات ہے، بعض کو بعض پر فضیلت ہوتی ہے، سارے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات، ہر نقص، ہر کمزوری، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب بندہ مقرب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کی گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا۔ اللہ اکبر، بے شک وہی خوب سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے، اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کے معراج و معجزے کو بیان کی ابتدا کیسے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، معجزہ حضور کا ہے اور شان حضور کی ہی بیان ہونی تھی، لیکن معجزہ مصطفیٰ کا ہے، شان اور عظمت خدا اپنی بیان کر رہا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اپنے بندہ مقرب کو لے گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں معجزہ کیا ہے؟ معجزہ وہ فعل، وہ عمل جو ہماری عقل عاجز آ جائے، حیرت میں پڑ جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا گیا سورہ آل عمران میں، میں مٹی کے پتلے پر پھونک مارتا ہوں، وہ پرندہ بن کر کے جو ہے اڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نابیناؤں پر، کوڑیوں پر ہاتھ رکھتا ہوں تو وہ شفا ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اسے بھی میں بتاتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ معجزہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اور شان بھی موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔
پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آنکھ چلی گئی تھی تو بھائیوں نے آ کر کہا تھا کہ ہمارے والد کی آنکھ جو ہے وہ چلی گئی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے والد کی آنکھوں پر رکھ دینا، وہ شفا یاب ہوں گے۔ قرآن بیان کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جب قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھا گیا تو اللہ نے انہیں آنکھ عطا کر دی۔ حضرت یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن بیان کرتا ہے، جب میں اپنا عصا زمین پر مارتا ہوں تو وہ اژدہا بن کر جو ہے نکلتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا الغرض تمام انبیاء کے معجزات کو بیان کیا، لیکن سب سے بڑا معجزہ تھا وہ حضور کا معجزہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے حضور کے معراج کو بیان کیا، اپنی شان سے بیان کیا۔ کس کی شان سے بیان کیا؟ اپنی شان سے بیان کیا۔ کسی پیغمبر کے معجزے کو بیان کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اسی جتنے بھی پیغمبروں کے معجزے بیان کیے گئے وہ معجزہ انہی کا تھا اور انہی کی شان بیان کی جاتی تھی، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی باری آئی تو معجزہ مصطفیٰ کا تھا، شان خدا اپنی بیان کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہاری اجلت کھولنا چاہتا ہوں، تمہارے عقیدے فکر کہ میرے مصطفیٰ کی شان کو اللہ فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ کی شان اور میری شان کو جدا سمجھنے والوں، میرے مصطفیٰ کی شان ہی وہ میری شان ہے، وہ مصطفیٰ کی محبت میری محبت ہے، مصطفیٰ کا ادب وہ میرا ادب ہے، مصطفیٰ کا ہاں وہ میرا ہاں ہے، جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پہلا میسج تھا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے مقرب کو لے گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں جیسے اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اور جو شان مصطفیٰ حضور کو عطا ہوئی اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیے کہ سفر معراج کے بارے میں تھوڑا سا اس کی وضاحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق اہل بیت و اطہار میں سے، حضور کی آل میں سے، فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، جس مقام پر جبریل امی کو سوچنے اور سمجھنے کا کوئی چارہ ممکن نہیں تھا، اس مقام کی بات میں کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ حضور کی آل یہ فرما رہی ہے اور آج کا منافق اس کو بڑا توڑ کے بتا رہا ہے کہ حضور نہیں گئے، جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا، معاذ اللہ خواب تھا۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر سبحان کا لفظ یہ حیرت کو دور کرنے کے لیے آیا، میرا مصطفیٰ کس طرح سے گیا؟ تھوڑے سے لمحے میں یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ ذہن آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سفر معراج کا بیان کروں اور تم حیرت میں پڑ جاؤ۔ اللہ سفر معراج کا بیان کر دے اور تم حیرت میں پڑ جاؤ، تعجب میں پڑ جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے دیکھنا مجھ کو کیسے دیکھا؟ یاد رکھو یہ میرے مصطفیٰ نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا۔ اگر حضور فرماتے کہ میں گیا تو منافقوں کے لیے کچھ جواز تھا کہ حضور کیسے گئے۔ اے منافقو، یہ نہ دیکھو یہ جملہ میرے مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ میں گیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں لے گیا۔ اللہ اکبر۔ جسے میرے لے جانے پر شک ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب
خواب میں گئے یا روحانی گئے یا جسمانی گئے، اس کی وضاحت سنو۔ خواب میں اللہ کی قدرت و طاقت بنتی ہے۔ خواب میں تو کئی انبیاء کرام کو اللہ کا دیدار کروا دیا گیا۔ خواب میں ہی اللہ کا دیدار اگر کرنا ہوتا تو یہ حیرت والی بات نہیں تھی۔ اگر خدا کو بھی مصطفیٰ کو معراج کروانا تھا تو پھر سبحان الذی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر خواب میں ہی حضور کا معراج کروانا تھا تو پھر خواب میں معراج کرنے کے لیے براق کو بھیجا جاتا ہے، براق کو بھیجنے کی یا رف رف کو بھیجنے کی ضرورت پڑتی۔ اللہ اکبر، پاک ہے وہ ذات، سیدھا مصطفیٰ کہہ دیتے کہ میں خواب میں گیا تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا تھا۔ نہ مصطفیٰ نے یہ کہا، نہ اللہ نے ایک بیان کیا کہ میرا مصطفیٰ خواب میں میرا دیدار کیا، پھر نہ معجزہ رہتا، نہ ابو جہل انکار کرتا، نہ ابو لہب رولا ڈالتا، نہ کفار و مشرکین شرارت کرتے، نہ کوئی منکر ہوتا۔ ابو لہب و ابو جہل پورے مکہ میں گھر گھر جا کر کے یہ کہتے تھے کہ دیکھو محمد رسول اللہ نے، ان کے جملے ہم استعمال نہیں کر سکتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پھر سدرۃ المنتہا آسمانوں کا سفر کیا، اللہ کی بارگاہ میں گئے، پھر جو ہے لمحے میں واپس آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ مکہ کے گھر گھر جا کر یہ کہتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق، یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا گیا، ابو جہل جب حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آیا، کہا کہ اے ابو بکر، تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے تھوڑے سے حصے سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو۔ اے ابو جہل، ہم نے، حضور نے کہا ہے، یہ بات کہا ہے؟ ہاں کہا کہ یہ کہا ہے، تو سنو، ہم نے بن دیکھے خدا کو خدا مان لیا ہے حضور کے کہنے پر۔ اللہ اکبر۔ ہم نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ایک ہے تو ہم نے ایک مان لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کے سامنے تو بڑی چھوٹی بات ہے۔ جس دن حضرت ابو بکر صدیق نے یہ اعلان کر دیا، یہ تصدیق کر دی، تو حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدیقیت کا لقب عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ عالم بیداری میں کیا گیا، آسمانوں اور زمینوں کی سیر میں نے عالم بیداری میں کی۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے معجزے کو اہل ایمان کے لیے ایک آزمائش بنا دی۔ اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، ہم نے تو شب معراج لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنا دی۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے شب معراج کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی۔ ایمان والے مان گئے اور ظاہر بین والے الجھ گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں جیتے جاگتے، خالی روح کی بات نہیں، جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے سورہ کہف کی طرف چلتے ہیں۔ اصحاب کہف
اللہ اکبر. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 309 سال تک ایک غار میں لیٹے رہے. وہ اٹھے تو ان سے کہا گیا کہ تم یہاں کتنا عرصہ جو ہے لیٹے رہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم. انہیں لیٹایا کتنے سال؟ 309 سال. سورج جب طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا، جب غروب ہونے لگتا تو ان کے بائیں جانب سے کترا جاتا. اللہ اکبر. اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام بطور مشاہدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ کیا اور پوچھا کہ اے عزیر یہاں پر تم نے کتنے دن جو ہے لیٹے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ 1 دن یا اس سے بھی کم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ تم پر 100 سال تک موت کو وارد کر دیا گیا تھا. یہ خدا کی شان ہے. لے جانے والا خدا ہے اور جانے والے مصطفیٰ جانے رحمت ہیں. اللہ اکبر. حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں کو سفر معراج کے بارے میں سمجھا رہے تھے. مرید کہتے ہیں کہ یہ آسمان ٹھوس ہے، اگر اس کو چیر دیا گیا یا پھاڑ دیا گیا تو وہ دوبارہ نہیں ملتا. اس طرح کی بحث حضرت مولانا روم سے ان کے شاگرد کر رہے تھے. آپ دلائل پر دلائل دیتے جا رہے تھے لیکن ان کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا. کن کو؟ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کو. اسی مسجد کے ایک کونے میں حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا روم کے شیخ ہیں. آپ اللہ کے ذکر میں مصروف تھے. جیسے ہی یہ شور سنا، یہ ہنگامہ سنا، یہ اعتراضات سنے کہ مولانا روم تھوڑی دیر کے لیے جب پریشان ہوئے تو حضرت شمس تبریزی اٹھے اور کہا کہ اے مولانا روم کے شاگردو آؤ میرا ہاتھ پکڑو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہاں اس مسجد کی دیواریں اتنی موٹی موٹی دیواریں تھیں، روایت میں بتایا گیا. اللہ اکبر. ہاتھ پکڑ کر اس دیوار کے اس پار جا کر اس پار آ گئے. کہا کہ مصطفیٰ اس طرح سے گئے اور اس طرح سے آئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو کچھ لوگوں کو دلیل نہیں سمجھ میں آتی، پریکٹیکلی طور پر انہیں دکھانا پڑتا ہے. اللہ کے ولیوں کا یہ حال تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور جس لمحے گئے اسی لمحے واپس آئے ہوں گے. یہ اگر ذہن میں سوال اٹھتا ہے دیدار الہی تھوڑا ہی ہوا ہوگا، ہم کیا جانیں وہاں پر کتنا وقت لگا ہوگا. ارے وہاں تو صدیاں بیت گئی ہوگی. اللہ اکبر. تکتے تکاتے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا. اے چاند آج تم نہیں چلو، آج تو نہیں چلے گا، آج مالک کونین چلے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اے ستاروں آج تم نہیں چلو گے، گردش میں نہیں آؤ گے، آج مالک کونین جو ہے چل رہا ہے، تشریف لا رہا ہے. آج میرا محبوب جو ہے وہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہاں تو صدیاں بیت گئی ہوں گی. اب تھوڑا سا اور اس کی وضاحت کہ اتنا لمبا سفر اتنے سے لمحے میں کیسے ممکن ہے. اور تمہیں قرآن سے یہ دلیل دینا چاہتا ہوں. قرآن بیان کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں اپنے درباریوں سے کہا کون ہے ہمارے دربار میں جو ملکہ بلقیس کا تخت لا کر کے میرے قدموں میں رکھ دے.
وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ 900 میل کی دوری پر تھا. کتنی بولو؟ 900 میل کی دوری پر تھا. اس مجلس میں جنوں کا سردار کوی ہکل موجود تھا. وہ جنوں کا سردار تھا، سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہے. اس نے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ 900 میل کا تخت جو ہے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. سلیمان علیہ السلام کو اس سے اطمینان نہیں ہوا اور آپ نے کہا کہ اس سے جلدی مجھے چاہیے. اللہ اکبر. 900 میل دوری تخت. جنوں کا سردار کہہ رہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. تو اس مجلس میں اللہ کا ایک مقرب بندہ جس کا نام آصف بن برقیہ تھا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں اللہ کی عطا سے 900 میل کی دوری کا درخت جو تخت ہے وہ آپ کے اٹھنے سے پہلے نہیں بلکہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. اللہ 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 اللہ. سلیمان علیہ السلام کا امتی 900 میل دور کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے وہ ان کے قدموں میں لاتا ہے تو حضور کا مقام کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آتے ہیں، میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے اگر وقت ہو جائے تو اشارہ کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تھی کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کیا کہا؟ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی کوئی اور ہے جو مجھے دیکھے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. کیا کہا اللہ نے؟ اے موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا. اب یہاں غور طلب بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی. کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ. تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بار بار یہ تقاضا کیا کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو یاد رکھیں کہ کسی پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی، اسے محفوظ کیا جاتا ہے، وقت آنے پر اسے پورا کیا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ابھی یہاں کے مبلغ بیان کر رہے تھے کہ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جب اپنے نالین سمیت جانا چاہتے تھے تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے نالین کو اتار کر آؤ. اللہ اکبر. وہاں جب عرش عظیم پر حضور کی باری آتی ہے، اے مصطفیٰ اپنے نالین سمیت آؤ تاکہ ہماری عرش عظیم کی زینت اور بڑھ جائے. اللہ 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 اکبر. تو یہ 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تھی. اس کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھیے. آگے میں جس بات پر لاؤں گا وہ 9 مرتبہ کی دعا کو یاد کریں گے انشاءاللہ. اس کو ٹیلی کر کے انہوں نے 9 مرتبہ ہی دعا کیوں کی تھی اس پر میں بیان کروں گا. اب ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اب غور سے سنو. بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. وہ کس کی حدیث ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پیش کر کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ اللہ نے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا ہے. اگر یہ کہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کر دیا ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. ایک بم آپ پر ڈال دیتے ہیں لا کر کے. کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں. یہ حدیث بخاری، مسلم اور ترمذی کی حدیث پاک ہے. اس کو روایت کرنے والے مسروق، کیا نام ہے بولیے؟ حضرت مسروق جو تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. ان کا نام مسروق ہے. بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا
کہ رسول اللہ نے اللہ کا کیا دیدار کیا ہے؟ آپ فرماتی ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور مزید آپ فرماتی ہیں نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کو گھیرنا یہ ناممکن ہے، جیسے میں آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا ہوں، اس طرح سے احاطہ کرنا اللہ کا یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ حضرت عائشہ، اب اس کا جواب سنو اور آپ خود جو ہے جواب دینے والے بنو ان منافقوں کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا یہ اس وقت تھا جب آپ حضور کے نکاح میں بھی نہیں آئے تھے۔ کیا تھا؟ آپ حضور کے نکاح میں نہیں آئے تھے، اس وقت کا یہ قول ہے، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ کیا ہے؟ بولیے، ذاتی رائے ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے مجھے یہ کہا ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے۔ اب اسی صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں اور جامع ترمذی میں اور امام طبرانی المعجم الکبیر میں حضرت ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہاں تابعی تھے۔ وہاں کون تھے؟ نام کیا ہے ان کا؟ بولیے، مسروق۔ بولیے، وہاں تابعی تھے اور بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہاں صحابی ہیں، یہاں ابن عباس ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ اپنے ماتھے کی، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا تک گیا، اس کے آگے بڑھا اور میں نے اللہ کو دیکھا، دیدار کیا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ بلکہ اس سے قریب فاصلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ سورہ نجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا بلکہ اس سے قریب فاصلہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوٹ، اب سنو، ایک طرف مسروق تابعی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کر رہے ہیں اور دوسری طرف ابن عباس اور حضرت انس بن مالک ہیں جو حضور سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں قول نبی کے مقابلے میں قول عائشہ کو نہیں مانا جائے گا۔ حضور کے سامنے، حضور کے قول کے سامنے حضرت عائشہ کے قول کو نہیں مانا جائے گا۔ اور جس بخاری سے ہم عقیدہ بنا رہے ہیں اس میں صحابی رسول سے روایت کی تو ہم قول عائشہ کو نہیں، قول رسول اللہ، قال رسول اللہ کو مانیں گے۔ اسی طرح دوسری جگہ حضرت امام مسلم بیان کرتے ہیں، امام مسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا کہ معراج میں اللہ کے دیدار کے تعلق سے تو آپ نے فرمایا کہ وہ نور علی نور تھا، بھلا اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہاں حضور کا یہ فرمانا کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو جس سمت دیکھا نور ہی نور دیکھا۔ پھر اگلی بات اسی مسلم شریف کی اگلی حدیث یہ بیان کر رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نور کو دیکھا اور جس سمت بھی دیکھا نور علی نور تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب آتے ہیں
صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب یہ مسئلہ تابعی کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور دوسری طرف صحابہ کا قول اور خود حضور کا فرمانا تھا۔ اب یہاں حضرت سقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو تابعی ہیں، غور سے اس بات کو سنو، یہ الجھن، یہ جو ہے شک و شبہات، یہ سارے ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت سقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو تابعی ہیں، جو اپنے والد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا۔ کون سی حدیث ہے بولو؟ مسلم شریف کی حدیث، بولیے، مسلم شریف کی حدیث۔ حضرت سقیق اپنے والد سے سوال کر رہے ہیں، جو تابعی ایک صحابی سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر میں، اے ابا جان، اگر میں، جی 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 حضرت سقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں حضور سے ایک سوال کرتا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ بیٹا، میں نے یہ سوال پوچھ چکا ہوں۔ اللہ اکبر، تم نے کیا پوچھنا ہے؟ میں نے یہ سوال اللہ کے رسول سے پوچھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا اور جس سمت دیکھا نور علی نور پایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو ہے اشارہ مل گیا ہے، بہت سی چیزیں تھے آپ کے سامنے رکھنے کی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کو بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے کس طرح سے اللہ کا دیدار کیا، سینکڑوں حدیثیں اس پر موجود ہیں کہ یہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نے صرف روح کے ساتھ نہیں بلکہ جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اللہ کے دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس وہ آخری بات بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ 9 مرتبہ جب آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے، وہ آپ نے سن رکھا ہے کہ اس میں 2 روایتیں ہیں۔ بعض حدیث میں آقا علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنا چاہے تو پھر کہا کہ اے جبریل ساتھ چلو، تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہاں پر 2 روایتیں ہیں، ایک میں ایک بال برابر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے، اور بعض حدیث میں یہ بھی آیا کہ ایک چونٹی برابر آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے وہاں پر رک کر حضرت جبریل امین سے کہا کہ اے جبریل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ اے جبریل، جو تم نے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، وہاں تم نے جو ہے اجازت طلب کی تھی کہ ان کی مدد کرنی چاہی تھی، اس کا احسان اتارنا چاہتا ہوں۔ اے جبریل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے جب گزرے گی تو آقا مجھے اپنے پر بچھانے کی اجازت دیں۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام لامکاں گئے، اللہ کا دیدار کیا، اور اللہ کی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 2 مرتبہ، ایک سر کی آنکھوں سے ایک دل کی آنکھوں سے، وہاں پر آقا علیہ السلام کو جب جبریل امین لینے آئے تھے، آقا علیہ السلام کے قلب مبارک کو اللہ کے نور و تجلیات سے دھو کر کے اس قابل بنا کر کے اللہ کا دیدار کر سکیں۔ تو آقا علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، الغرض مختصر کر رہا ہوں،
آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے 50 نمازیں لے کر جب تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہی کیوں ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو سکتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو سکتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیوں؟ اب یہاں حضور کی شان گھٹانے کی بات کرتے ہیں کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، معاذ اللہ، کیا حضور کو معلوم نہیں تھا کہ حضور کی امت 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہے؟ تو پھر یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ حضور کی امت 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہے، تو ڈائریکٹ 5 کیوں نہیں دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے 50 کیوں دیا؟ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہونی تھی۔ اللہ اللہ، 50 نمازیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اللہ نے حضور کو دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت 50 نہیں پڑھے گی، 5 پڑھے گی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے 50 نمازوں کو لے آ رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میری امت، حضور کی امت 5 پڑھے گی، اور حضور کو بھی معلوم تھا کہ میری امت 5 پڑھے گی۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پاس ہی بھیجنا مقصد یہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ یہ التجا کی تھی کہ میرے اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کر یہ کہا کہ اے موسیٰ، 9 بار میرا محبوب تیرے پاس آئے گا، میرے تجلیات میرے رنگ میں رنگ کر جب تیرے پاس آئے گا تو میرے محبوب کو دیکھنا ہی وہ مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقصد تھا۔ اور 9 مرتبہ جب پلٹ کر بار بار آتے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی ادھر دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر میں حالات میں ایک لمحے فکر، اگر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے، مسلمان بنانا، مسلمان ایک سازش کی گئی ہے۔ اگر مجھے 5 منٹ کا موقع دے دیا جائے تو مناسب ہوگا۔ سنی کون ہیں؟ آج یہ فتوے اٹھ رہے ہیں، فلاں سے فتوے، فلاں سے فتوے، اس کے فتوے، اس کے فتوے، فلاں مولانا کو مانوں گا تو وہ سنی ہے۔ یہ ایک بدگمانی امت مسلمہ میں جو ہے جاری کر دی گئی ہے۔ کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے اہل سنت کا۔ سنی کون ہے؟ غور سے ایک بات سن کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جس کے پاس عشق مصطفیٰ ہے، بولیے کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے، اور آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، صحابہ کی تعظیم کرتا ہے، اہل بیت و اطہار سے محبت کرتا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کن اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، یہ سنی ہے۔ چاروں اماموں میں کسی ایک امام کی تقلید کرتا ہے، وہ سنی ہے۔ اب اتنے تمام محبتیں ایک طرف اور آج کا مولوی ایک طرف، کتنا بڑا ظلم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ عشق مصطفیٰ جس کے دل میں ہے وہ سنی ہے۔ اب بدقسمتی سے آج مسلمان کو مسلمان تک پہنچنے نہیں دیا گیا۔ غیر قوموں تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے۔ مسلمان کو مسلمان تک پہنچنے نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ صرف اپنی دکانیں چلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ، سچا عاشق رسول وہی ہے جو کام کرے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے خاطر کرے، صرف زبانی دعوے نہیں، عملی میدان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چلے۔ الحمدللہ، یہ تحریک، یہ جماعت عشق مصطفیٰ بھی رکھتی ہے، اہل بیت کی محبت بھی رکھتی ہے،
اولیاء سے محبت بھی رکھتی ہے اور آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بھی گزارتی ہے۔ یہاں پر توکل علی اللہ، صرف اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ دنیا کے مالداروں پر، جیبوں پر ان کی نظر نہیں رہتی، ان کی نظر اللہ پر رہتی ہے۔ میرا مالک مجھ سے راضی ہوا یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے اہل سنت کا۔ اور جو کام کرو اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا کی خاطر کرو۔ کس کے لیے کریں گے کام؟ جسے اللہ اور اللہ کے رسول مل گئے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں مبارکبادی دیتا ہوں آپ کو۔ آج دنیا کے حالات کیا ہیں؟ ہر طرف ظلم وہ ستم جو ہے ڈھایا جا رہا ہے، ناانصافیوں کا بازار گرم ہے۔ کبھی اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کبھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کبھی ہماری اذانوں پر حملے، کبھی ہمارے مدارس پر حملے، کبھی حجاب کے معاملے، کبھی ہماری عزت دار مائیں بہنوں پر حملے، ہماری بیٹیوں کو کافر بنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون اس کی فکر کر رہا ہے؟ فتووں کی فیکٹری ہم نے کھول دی ہے۔ مسلمان کو عاشق رسول بنانا تو دور، اگر دم ہے تو ایک کافر کو مسلمان بنا کر دکھائیں۔ اب یہ بات بھی میں آگے بڑھ گیا، اگر دم ہے تو ایک گستاخ رسول کو عاشق رسول بنا کر دکھاؤ۔ گستاخ رسول کو عاشق رسول بنانے کی ہماری اوقات نہیں ہے۔ ہاں، جو عاشق رسول ہے اسے کافر بنانے کی ہمارے پاس فیکٹری ہے۔ اللہ اللہ۔ جو مسلمان ہیں اسے بڑی آسانی سے کافر بنا دیں گے، لیکن ایک کافر کو مسلمان بنانے کی اوقات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ کسی کے اندر 99% اگر کفر پایا جا رہا ہے، کیا پایا جا رہا ہے؟ کسی کے اندر 99% اگر کفر پایا جا رہا ہے، 1% بھی اگر اس کے اندر ایمان باقی ہے، اسے ایمان اندر لینے کی کوشش کرو۔ اللہ اللہ۔ کیا کہا؟ اسے اپنے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ 95% وہ ایمان پر ہوتا ہے، 2-4% اگر اس کے اندر کچھ اختلافات ہو تو اسے دھکے دے کر نہیں، لات مار کر کے اسے کافر بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ظلم ہے، آج کے دور میں یہ ظلم ہے۔ میں ان فتویٰ بازوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہاں صاحب یہ ایسا ہے، آج کی تاریخ کا فتویٰ اعلیٰ حضرت کے مشن کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ کئی سال امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو گستاخ رسول تھے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، آخری حد پہنچنے کے بعد آپ نے فتویٰ جاری کیا۔ تو آج حالات کیا ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، ان کے قریب آئیے یا انہیں اپنے قریب بلائیے، پوچھو کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہاں پر میں نے جمعہ میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، ان کے عقائد کو پڑھ رہا تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ عشق رسول کی بات وہاں پر لکھی گئی ہے، اہل بیت کی وہ بات وہاں پر لکھی گئی ہے، ختم نبوت کا جو جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے۔ قاری صاحب نے مجھے ایک رسالہ بھیجا تھا، ایک اعتراض آیا تھا کہ یہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ قاری صاحب نے ایک رسالہ بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو حضور کے ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ سب سے بڑا دجال ہے، وہ لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ تو خدا کے لیے آج حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیریا پر، ترکی پر، مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا تھا،
حدیث پاک ہے، مسلمانوں پر آخری ایک زمانہ ایسا آئے گا، ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بوکھے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مسلمانوں کی تعداد اس زمانے اس وقت کم ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کثرت سے ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مسلمانوں کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مارے جائیں گے؟ کیوں کاٹے جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں ان کی بربادی کا سبب بنیں گی۔ ایک یہ کہ وہ دنیا دار بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ آج دنیا دار بنے ہیں، کسی کو زمین خریدنے کی پڑی ہوئی ہے، کسی کو بزنس کی پڑی ہوئی ہے، کسی کو روپیہ پیسہ جائیداد کمانے کی پڑی ہوئی ہے، نہ اللہ یاد ہے نہ رسول اللہ یاد ہے۔ ہمارا کھانا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا نہانا، الغرض یہ تمام چیزیں دین اسلام کے خلاف ہیں۔ نام مسلمان کا ہے، کام سارے غیروں کے ہیں۔ اسلام ہمیں کھانے کا طریقہ بتاتا ہے، اسلام ہمیں پانی پینے کا طریقہ بتاتا ہے، اسلام ہمیں جینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ نہ اللہ یاد رہا نہ رسول اللہ یاد رہے، دنیا میں گم ہو گئے ہیں، موت کو بھلا دیے ہیں، اللہ کو یا اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ فرمایا، پہلی وجہ یہ کہ دنیا دار بنیں گے، دوسری وجہ موت سے ڈرنے لگیں گے۔ جب دل میں دنیا آ جائے گی تو موت سے ڈرنا شروع ہوتا ہے۔ جب دل میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، ان کا خوف آ گیا تو دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، آخری میسج بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس دن یہ امت آقا کے عشق کو اپنے اندر سنبھالے گی، دنیا پر وہ غالب آئیں گے۔ کیا ہوں گے؟ دنیا پر غالب آئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر میرے بیان میں کوئی خطا، کوئی لغزش ہو گئی ہو تو مولا معاف عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے آنے کو، ان کے بیٹھنے کو تو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، احادیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی عالم اسلام میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان کی جان، ان کی مال، عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو کام کریں میرے مولا تیری رضا کے خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔